حاضران مجلس السلام علیکم. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. والصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم الرجال أهل البيت طهركم تطهيرا. مجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانوادہ عصمت و طہارت، سوگواران صدیقہ، طاہرہ، مرضیہ، شفیہ، حورہ انسیہ، عذرا، بطول، صدیقہ کبریٰ، بطول بنت رسول الثقلین، مادر حسنین، یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. کیونکہ اس وقت کی مجلس بالکل روشن واضح جس ذات والا سے منسوب ہے، اگر اس ذات کا وجود نہ ہوتا، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام آقا امام محمد باقر علیہ السلام. بہت آہستہ سے پڑھ کے گزروں گا، امام کی حدیث ہے، اور الحمدللہ ہمیں اپنی آواز نہیں پہنچانا ہے، بات پہنچانا ہے. اور اب تو میں اس منبر کو عرش سمجھ کے بیٹھا ہوں، تو لہٰذا عرش نشی میرے مولا محمد باقر کا ایک جملہ سن لو. منور بھائی حدیث سنیے گا. امام نے فرمایا، پتہ نہیں میں کتنے لوگ سمجھیں گے، امام نے فرمایا اگر میری جدہ کا نام زہرا نہ ہوتا تو دنیا میں روشنی نہیں ہوتی. بھائی ایک سلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اگر میری جدہ کا نام زہرا نہ ہوتا، اگر میری جدہ کا نام زہرا نہیں ہوتا تو دنیا میں روشنی کا تصور ہی نہیں ہوتا. بہرحال میں ابھی آنے والی تقریر کے چند جملوں کو یہاں سے ایکسپلین کروں گا کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک روایت الحمدللہ میرے پیش نظر گزری کہ جب شہزادی مصلی پر کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور آسمان کو چھوتا تھا. تو بہرحال یہی شہزادی، بہرحال کیونکہ شہزادی سے منسوب مجلس ہے
تو پہلا جملہ آپ کی تسکین ولا کے لیے میں پڑھ کے گزر جاؤں گا، اور جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہوں گی۔ شہزادی بھرے دربار میں ہے، کیونکہ اس وقت کی مجلس کا موضوع رہے گا کہ شہزادی مرکز تعارف کیوں ہے تطہیر چادر کے اندر اور مباہلہ کے اندر، کہ شہزادی کو ہی مرکز تعارف کیوں بنایا گیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے دی ویلیسٹی آف وومین، دی پاور آف وومین، دی ریلیٹیوٹی آف وومین۔ عورت کیا ہے، عورت کی طاقت کیا ہے، اللہ نے کس طرح سے قیامت تک کی آنے والی بد زبان عورتوں کے منہ پہ تالے لگائے ہیں فاطمہ کو مرکز تعارف بنا کر۔ اسی مرحلے پر انشاءاللہ مجلس کا تمام ہو جائے گا، لیکن بنت رسول بھرے دربار میں تھی۔ کبھی انشاءاللہ موقع محل رہا تو ارادہ اب یہ بنا ہے کہ پوری مجلس شہزادی کے خطبے پہ پڑھی جائے گی، کیونکہ الحمدللہ میں نے بہت سے خطبے حفظ کیے، لیکن شہزادی کے خطبے کو حفظ کرنا اپنے آپ میں بھی ایک عطائے شہزادی ہے، کیونکہ آپ تاریخ معصومین کو مطالعہ کریے، جیسے سخت لفظوں کا استعمال شہزادی کے خطبوں میں ہے، کسی اور معصوم کے خطبوں میں ایسے لفظوں کا استعمال نہیں ملے گا۔ اور شہزادی کے خطبے کا پہلا جملہ ہی تمام ائمہ علیہ السلام کے خطبے سے منفرد ہے۔ شہزادی نے بھرے دربار میں پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا جملہ حمد و ثناء پروردگار میں کہا۔ ہمارے پاس خوشی آئے تو ہم اللہ کو بھول جائیں، ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم اللہ کو بھول جائیں۔ مصیبتیں آنے کے بعد بھی فاطمہ اللہ کو بھولی نہیں۔ پہلا جملہ حمد و ثناء پروردگار میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ نہیں جملے کو آپ نے بڑی آسانی سے سنا ہے بھئی، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے قاسم صاحب، یہ شہزادی عالمیان کی لسان طیبہ سے نکلنے والے وہ لفظ ہیں جو لوح محفوظ کا مقدر بن گئے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ علی ما انعم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ شہزادی خطبہ گھر کے اندر نہیں دے رہی ہے، گھر کے باہر دے رہی ہے، 4 لوگوں میں نہیں دے رہی ہے، 1000 لوگوں میں دے رہی ہے، گھر میں نہیں، بھرے ہوئے لوگوں کے درمیان شہزادی نے واضح اعلان کیا الحمدللہ علی ما انعم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ میں کہوں گا شہزادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حکومت تو سامنے والے کے پاس ہے، جمہوریت تو سامنے والے کے پاس ہے، سیاست تو سامنے والے کے پاس ہے، اقتدار تو سامنے والے کے پاس ہے، اور اب تو حد ہو گئی، فدق بھی سامنے والے کے پاس ہے۔ شہزادی فدق بھی سامنے والے کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ بھائی جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی، کوئی ایک ملعون کھڑا ہوتا، اب مڑا کھڑا ہونے کے بعد یہ کہتا تخت ہمارے پاس، جمہوریت ہمارے پاس، سیاست ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، فدق ہمارے پاس، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، پھر بھی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اللہ نے ہمیں صاحب نعمت بنایا؟ شہزادی نے بھرے دربار میں کہا اللہ نے ہمیں صاحب نعمت بنایا۔ شہزادی کا اعلان اب ملعونوں کی خاموشی بتا رہی تھی، وہ بھی جانتے تھے دولت کا ہونا اور ہے، نعمت کا ہونا اور ہے، دولت کا ہونا اور ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں سرکار، تھوڑا سا یہ نوجوان کچھ بکھرے بکھرے لگ رہا، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، کیونکہ میری نظر بھی اس لائٹ کی وجہ سے بالکل روشن کام نہیں کر پا رہی ہے، تو بہرحال تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے، آ جائیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ہم لوگ فاصلوں کے نہیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ ہاں چلے آئیے بس۔ تو شہزادی بھرے دربار میں کہا اچھا آپ محسوس کریں آخر وہ کون سی نعمت ہے جس کا اعلان بھرے دربار میں شہزادی کر رہی ہیں؟ آپ مانو نہ مانو، صحیح بخاری کی سب سے صحیح حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جہاں پر خود ماشاءاللہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور الحمدللہ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ بھائی رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں اس چیز سے ٹیلی نہیں کرتا جو یہاں لکھا ہے جگر کا ٹکڑا ہے، میں عربی متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، صرف روایت میں یہی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔
آپ کو روایت میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جگر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح سے نہیں ہوتا۔ میں اور آسان کو کھول کے اگر رسول اللہ یہ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو لفظ قبض کا استعمال ہوتا۔ قبض کہتے ہیں دل کو، قبض کہتے ہیں جگر کو، لیکن لفظ قبض کا استعمال نہیں ہوا۔ استعمال کیا ہوا؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اچھا آپ محسوس کریں، جو دل ہوتا ہے جسم کے ہوتا ہے، روح کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں آپ نے فاطمہ کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کری ہے۔ نہیں، یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبی اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا بھی ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا یعنی جز ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد اور سنجیدہ افراد تشریف فرما ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا یعنی جز۔ اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ جاؤ یار ایک لمحے کے لیے، اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر محمد مصطفیٰ نبی نبوت کا ٹکڑا، اگر محمد مصطفیٰ رسول تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا یعنی جز ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر کسی کل سے جز کو الگ کر لیا جائے، کل تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ یار میں تو گھول کر پلا رہا ہوں یار۔ اچھا میں کہاں کی مثال دے دوں؟ چل چھوڑو، اچھا وہ گاڑی میرے سامنے کھڑی ہے بھائی، گاڑی ہے، گاڑی ہے بھائی، یہ گاڑی کل کی کل گاڑی ہے۔ اگر اس گاڑی سے بریک کو نکال لیا جائے تو کیا گاڑی گاڑی نہیں رہے گی؟ گاڑی تو ہے، لیکن کل میں جز نکال لیا، کل میں کمی آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں کہاں سے لفظ لاؤں میرے بھائی؟ فاطمہ رسالت کا جز ہے، اگر کل سے جز کو الگ کر لیا جائے تو جز نکلنے کے بعد کل ناقص ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر فاطمہ، اگر اللہ کا نبی فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر اللہ کا نبی رسول، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا۔ بات ختم۔ ایک نئی بات آگے بڑھا رہا ہوں، شاید اس زاویے سے اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ بھائی میدان غدیر 1.25 لاکھ حاجی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بھائی قرآن نے کہا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب اب منصب کو، یہ اسفا والے منصب کو بس اب کہاں تک پہنچا دو، کہاں تک پہنچا دو؟ علی تک پہنچا دو۔ اس فا کا استعمال غدیر کے میدان میں ہوا۔ جاؤ نا میرے بھائی۔ اچھا آپ سوچ رہے ہو پہلی بات کٹ ہو گئی، جب پہلی بات کٹ نہیں اب ریلیٹ ہونے جا رہی ہے، اور بہرحال میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا حضور والا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ میں زہر بھائی ایک مرحلے تک تقریر کو لے آیا۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان ولایت علی کیا تو آیت آئی، آیت کیا آئی کہ آپ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، کفر بھی مایوس ہو گیا، کافر بھی مایوس ہو گیا۔ چلو میں سوچ رہا ہوں، میں آئے ولایت تھوڑا آگے بڑھ گیا، پہلے ٹکڑے پہ کام لیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان ولایت کیا، آیت آئی کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ میں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں، لولا علی لما کان لفاطمہ تکفن، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اعلان ولایت کیا، اعلان کیا ہوا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جیسے ہی اعلان کا ہونا تھا، آواز آئی اب دین مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ اے امبیڈکر نگر والو سلام کرو علی اور فاطمہ کو۔ اگر علی نہ ہوتے دین مکمل نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی رسالت مکمل نہیں ہوتی۔ اے ہائے فاطمہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا دے بلند سلوات۔ لفظ بدلتا ہوں، اگر شوہر نہیں ہوتا تو دین مکمل نہیں ہوتا، زوجہ نہیں ہوتی تو رسالت مکمل نہیں ہوتی۔ اور بہرحال جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، اسی الحمدللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور سورہ نمبر بھی 33 ہے، اور اسی سورہ میں سورہ احزاب میں آیت صلوات بھی ہے، لیکن اسی سورہ میں آیت نمبر 4 بھی ہے۔ وہ بڑی کام کی ہے سرکار اللہ اسی سورہ کی سورہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو ایک دل دیا ہے، اور جب ایک دل ہوگا تو اس دل میں بس ایک ہی محبت ہوگی،
نہیں پیچھے والے لگ رہا ناراض ہیں سرکار. بھائی قرآن ہے, قرآن مذاق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر انسان کو ایک دل دیا ہے. ایک دل ہوگا تو ایک دل میں ایک محبت ہوگی, دوسری محبت نہیں آنے والی. یعنی جہاں رحمان کی محبت ہوگی وہاں شیطان کی محبت نہیں آئے گی. ارے شہزادی کے چاہنے والے بیٹھو, یا جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا, میں دعا کروں گا شہزادی ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے, کیونکہ اس مجلس کے لفظ پر تمہاری آواز احتجاج ہے سعودی عرب کے خلاف. بھائی یہ جملے نہیں ہیں, یہ جملے نہیں ہیں, یہ سکہ رائج الوقت ہے جو تمہاری زمین پہ بٹ رہے ہیں. اور خوش قسمت ہو اے قصبرہ والو, اس وقت تمہارے گاؤں میں معاشرے کے کسی امیر کا ذکر نہیں ہو رہا, بلکہ ایسی ذات کا ذکر اس وقت نوید آپ بھی کر رہا ہے کہ جس کی اولاد نے اگر جھوٹے ہاتھ بھی تشت میں دھو دیے تو گوہر نایاب بن گئے. بھائی ایک سلوات تو بھیج دے محمد وآل محمد. اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں, میرا کلیجہ جانتا ہے میں کتنی محنت کر رہا ہوں, اور یقین مانیے یہ باتیں تو میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جو میں خود پہلی بار ممبر سے آپ کے ساتھ سن رہا ہوں. تو لہذا محنت کی قدر فرمائیے تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائے, کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کے دیان میں پڑھتے پڑھتے, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ محنت کر کے آپ کے حضور کے لیے لے کے آتا ہوں. سرکار آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شہزادی نے بھی قبول کر لیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, شیر علی بھائی, ہم نے ہر انسان کو ایک دل دیا ہے. ایک ہے بھائی, کامن سینس کی بات ہے, نو ٹینس نو ڈسٹینس ہے, سامنے کی بات ہے. ایک دل میں ایک محبت آئے گی. جہاں رحمان کی محبت ہوگی وہاں شیطان کی محبت نہیں ہوگی. جہاں محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی ابو جہل کی محبت نہیں ہوگی. جہاں محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی ابو جہل کی محبت نہیں ہوگی. جہاں مولا متقیان کی محبت ہوگی ابو سفیان کی محبت نہیں ہوگی. اچھا بہت دیر ہو گئی پڑھتے پڑھتے. اس وقت کی مجلس کا خاص تعلق جانتے ہیں, سال بھر کی مجلسوں میں اس مجلس میں کیا فرق ہے؟ سال بھر کی مجلس میں ہر فرقے والا آ جاتا ہے. ان مجلسوں میں وہی شرکت کرتا ہے جو خالصتاً شیعہ ہوتا ہے, جو نسلاً شیعہ ہوتا ہے, جو فطرتاً شیعہ ہوتا ہے, جو پیدائشی شیعہ ہوتا ہے. اور پیدائشی شیعہ بن کے نہیں آتا, اللہ بنا کے بھیجتا ہے. بھائی اللہ بنا کے بھیجتا ہے. یہ روایت ہے بہرحال, اور میں کن روایت کا سہارا لوں کہیں مجلس کسی اور نہ مڑ جائے. تو بھائی جہاں رحمان کی محبت ہوگی وہاں شیطان کی محبت نہیں آئے گی. میں چہرے دیکھ رہا ہوں. جہاں محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہاں ابو جہل ابو لہب کی محبت نہیں آئے گی. وہاں عاص بن وائل کی محبت نہیں آئے گی. جہاں پر مولا متقیان کی محبت ہوگی وہاں پر فقیر شام کی محبت نہیں ہوگی. جہاں مولا متقیان کی محبت ہوگی ابو سفیان کی محبت نہیں ہوگی. جہاں پر زہرا کی محبت ہوگی قاتل زہرا کی محبت. سنیے آج کچھ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں, آج کچھ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں, قبلہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. دیکھیے یہ فیس بک پہ یہ وہ دنیا بھر کے نام ڈالنا یہ فساد ہے. امام اس کی اجازت نہیں دیتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھا دے قاتل زہرا کون ہے. قسم خدا کی بابا اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے جس طرح آج یزید بے نقاب ہو چکا ہے اور جس دن یہ سمجھ گئے اس دن ہم سے زیادہ تبرہ کریں گے. بس سروں کو اٹھاؤ, میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور جملہ اتنا بڑا ہے کہ میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا, تم چاہے جیسے سننا. بھائی جہاں ایک دل ایک محبت, کامن سینس کی بات, جہاں رحمان کی محبت وہاں شیطان کی محبت نہیں آئے گی. فائنل. جہاں محمد مصطفیٰ کی محبت وہاں نہیں آئے گی ابو جہل کی محبت. جہاں مولا متقیان کی محبت نہیں آئے گی ابو سفیان کی محبت. جہاں پر ہے زہرا کی محبت وہاں نہیں آئے گی قاتل زہرا کی محبت. کچھ لوگ ہمارے بھی ایسا نا سرکار جو کہہ رہے ہیں ظالم بھی رضی اللہ, مظلوم بھی رضی اللہ, ظالم بھی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے نا سرکار جو اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں, وہ جب بھی کوئی بات ہو جائے تو اکثر یہ کہتے ہیں نہ ہم یہاں ہیں نہ وہاں ہیں, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے مولا علی کے زمانے میں, جب مولا جنگ صفین سے جنگ کر کے واپس آئے کچھ لوگ مسجد سے نکلے, آگے بڑے مولا سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد کہا ہم تو بڑے اچھے رہے,
کہ کیسے؟ نہ ہم یہاں تھے نہ وہاں تھے. اللہ جانے کیوں خاموش ہو میرے بھائی. نہ ہم یہاں تھے. بھئی آپ تو اعلان کر سکتے ہیں آپ کہاں ہیں. نہ ہم یہاں تھے نہ وہاں تھے. کہ کیسے؟ ہم تو کہیں گئے نہیں, نہ ہم یہاں تھے نہ وہاں تھے. مولا نے کہا کس نے کہا؟ تم تو وہیں تھے معاویہ کی طرف. نہیں نہیں مولا, اس سے پوچھ لیجئے, یہ بھی میرے ساتھ بغل میں مصلی بچھا کے بیٹھا تھا. مولا ہم نہ یہاں تھے نہ وہاں تھے. مولا نے کہا تم وہی تھے, مولا یہی تھے. مولا نے کہا سنو, جب کبھی بھی ظلم ہو اور جو ظلم کے خلاف نہ بولے وہ ایسا ہے جیسا ظالموں میں سے ہے. کائنات میں سب سے پہلا ظلم ہوا ہے حسین کی ماں کے ساتھ. تو جو لوگ کہتے ہیں نہ ہم یہاں ہیں نہ وہاں ہیں, ظالم بھی رضی اللہ. شیر علی بھائی آہستہ سے کہتا ہوں, جملہ سن لیجئے. ظالم بھی رضی اللہ, لولی بھائی مظلوم بھی رضی اللہ. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ظالم بھی رضی اللہ مظلوم بھی رضی اللہ, تو سمجھ لو ایسے لوگوں کے ایمان کا ہو گیا انا للہ. ایسے لوگوں کے ایمان کا ہو گیا انا للہ. حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس و سرکار مجھے نہیں آتی ہے, لیکن مجھے جناب میر تکلم صاحب کے 4 مصرع یاد آ رہے ہیں. سرزمین کراچی سے جناب میر تکلم نے آواز دی کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ. یا علی, سچ ہے حصار مظہر, بابا کمال ہو گیا. سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ, پہلی علی کے حق کی نگہباں ہے فاطمہ. تو سید ہے غاصبوں سے تیری دوستی بھی ہے, کس منہ سے کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. کس منہ سے کہہ رہا؟ اللہ پہ بآواز بلند سلوات. تو اب سمجھئے گا کہ فاطمہ کیا ہے. اور بہرحال ایک مکمل مجلس حدیث کے ساتھ کے حوالے سے ابھی کٹگر کمال میں آپ کو حضور میں صرف کر چکا ہوں, کافی افراد وہاں تشریف فرماتے ہیں. تو مجھے بتانا کہ فاطمہ کو ہی مرکز تعارف کیوں بنایا گیا. آخر وجہ کیا؟ قرآن مجید کا اعلان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگنا بات کٹ نہیں, پھر ریلیٹ ہو رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. بھئی قرآن ہے, قرآن. اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا جائے. میں نے پڑھ دیا, اب جو خوش نہیں ہوئے تو سرکار میں کیا کروں, میں نے تو آیت پڑھی نا. پھر ترجمہ, الحمدللہ الحمدللہ, یہ تو پڑھی لکھی قوم ہے. اس آیت کے حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر, اور صرف ہمارے حافظ نہیں ہوتے بلکہ آیتوں کے مزداق کو بھی ہم الحمدللہ بہت قریب سے جانتے ہیں. بھئی آیت کر رہی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا جائے, دور. یعنی آیت نے بتا دیا پاک رہنا اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے. جاگو جاگو للہ, میں کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. پاک رہنا, قاسم اجازت ہے نا بھائی, پاک رہنا اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے. اہل بیت کو پاک رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے. بھئی آیت کہہ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع, اور الحمدللہ سال بھر بڑے خطبوں کو آپ سنتے رہتے ہو, ایک محلے کو کوٹ کریے گا. بھئی قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کیا کہا, طاہرا بیتی, اے ابراہیم تم میرے گھر کو پاک کرو. بھائی جب بیت کو پاک کرنے کی باری آئی, اچھا اگر آپ آمادہ تو تاریخ آپ کو سنا دوں, سن لیجئے تاکہ حفظ ہو جائے, انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں. تفسیر انوار النجف لکھنے والے علامہ بخش حسین جاڈا صاحب, انہوں نے لکھا سب سے پہلے خانہ کعبہ بنا. بیت معمور, اصل جو کعبہ ہے وہ زمین پہ نہیں ہے, اصل کعبے کو کہتے ہیں بیت معمور. بیت معمور کی جسٹ سیدھ میں جو کعبہ بنا ہے وہ زمین والا کعبہ ہے, وہ پوری ذمہ داری وہ زمین والا کعبہ ہے. اور الحمدللہ میں نے روایت میں پڑھا کہ اس بیت معمور میں تھا فاطمہ کا نور. جاگ رہے ہو, اس بیت معمور میں تھا فاطمہ کا نور, اور 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کیا کرتے تھے. طواف کر ایک دن جس کا پورا ہو گیا اس کو پھر آنا ہی نہیں ہے کبھی, دوسرے آئیں گے تیسرے آئیں گے, چاہتے رہیں گے سرکار ایسے ہے. اسی بیت معمور کے جسٹ نیچے بنایا گیا خانہ کعبہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا, وہاں فاطمہ کا نور تھا. اگر فاطمہ کو اللہ کے گھر سے دیا گیا تو علی کو بھی اللہ کے گھر سے دیا گیا.
بھائی فرق یہ ہے سرکار، جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، جو بیٹے ہوتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں. نعمت زمین سے آتی ہے، رحمت آسمان سے آتی ہے. بھائی نعمت کا تعلق زمین سے ہے، رحمت کا تعلق آسمان سے ہے. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، جب خانہ، بھائی تھکنا نہیں، بہت اہم بات آپ کو سنا رہا ہوں، جب خانہ کعبہ بنا، خانہ کعبہ کے اطراف میں سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم. جرہم بھی ہے، جرہم بھی ہے. جب وہ قبیلہ آباد ہوا تو ظاہر سی بات ہے نئے نئے لوگ تھے، کبھی انہوں نے جانتے نہیں تھے گھر ہوتا کیسا ہے. انہوں نے سوچا جب ہم یہاں آباد ہوگا تو اب رہیں گے تو گھر بنائیں گے. سب نے طے کہ چلو اپنے 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 گھر بناؤ. گھر بنانا شروع ہوئے، کام انڈر کنسٹرکشن، وقت تو بہت کم ہے، کام ختم ہے. بھائی گھر بنے، کیونکہ کبھی گھر بنانا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو انہوں نے سوچا گھر کیسا بنائے. جیسا کعبہ تھا، حوالہ میں دے چکا ہے، جیسا کعبہ تھا انہوں نے کعبے کی طرح سے ڈیزائن میں اپنے گھر بنانا شروع کر دیے اور رہنا شروع کر دیا. ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جب قافلہ وہاں سے گزرا تو کسی نے کہا کتنا اچھا ہوگا یہاں پر بیت اللہ ہے اور چل کے بیت اللہ کا طواف کر لیا جائے. اچھا ہر گاؤں میں 2-4 مسخرے تو پائے جاتے ہیں. ہر گاؤں میں آپ دیکھیں گے چائے کے ہوٹل پر، دکان پہ، یہاں وہاں 2-4 فالتو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور گاؤں میں ان کا مذاق بڑا مشہور ہوتا ہے. اچھا یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں سرکار جو مفت خور ہوتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں، سرکار بیٹھے ہیں، سرکار وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا، سنیے گا، جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جب آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا اچھا آپ کے بھی ایسا ہوتا، ہمارا تو ایسا ہوتا ہے. بیچارہ ایک ڈلیوری والا آیا، نام کسی اور کا تھا، بھیج کسی اور کے گھر پہ دیا. وہ بیچارہ وہاں جا کے کھٹ کر رہا ہے، کہیں ڈلیوری تو ہماری ہے ہی نہیں، کسی اور کی، والا گھر ہے، کہیں کا پتہ کہیں بتا دیتے. ایسے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے. جب وہاں سے گزرے تو قافلے سے ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں. تفسیر انوار النجف، ہم چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں. تو انہوں نے مذاق میں کسی اور کا گھر بتا دیا، کیونکہ سارے گھر ایک سے بنے ہوئے تھے. بیچارے وہ گئے اس گھر کا طواف کیا، طواف کر کے چلے گئے. یہ منظر جناب اسماعیل کا ایک صحابی دیکھ رہا تھا. بھائی اس سے برداشت نہیں ہوا، برق رفتاری سے دوڑا، بجلی کی رفتار سے دوڑا. دوڑنے کے بعد جناب اسماعیل کے پاس آیا، یا نبی اللہ غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، بے احترامی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا قافلہ گزر رہا تھا، وہ طواف کے لیے آئے، انہوں نے فلاں صاحب کے گھر کا طواف کرا دیا، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر پائے. حالانکہ ثواب ان کو وہی ملا جو بیت اللہ کا ملتا. بھائی پیچھے والے سن رہے ہیں نا یار، میں اردو پڑھانے تو آیا نہیں ہوں نا، بہت دور سے آیا ہوں. میں تو اچھا مجھے تعجب ہوتا ہے نوجوانوں پر، بھائی جنہیں انگلش کی کامنٹری تو سمجھ میں آتی ہے، اردو میں فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اردو میں بندش ہو رہی ہے نا، سروں کو اٹھائیے اور سروں کو ہلائیے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. تو جیسے ہی سنیے تاریخ، جیسے ہی جناب اسماعیل نے یہ دیکھا میری محنت، میرے باپ کی محنت کے ساتھ ایسی غصہ کی گئی، برداشت نہیں ہوا. کچھ آنسو زمین سے گزرے اور جلدی چلے اپنے گھر پر آئے. جاگنا، گھر پر آنے کے بعد لوری بھائی سنیں، ایک صندوق اتارا، صندوق میں سے اپنی اماں ہاجرہ کی کالی چادر کو نکالا. اللہ جانے کب مجھے کسبرا نظر آئے گا. ہاجرہ کی کالی چادر کو نکالا اور لینے کے بعد گئے خانہ کعبہ کے قریب آئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد یہ اعلان کیا اب کسی کو خانہ کعبہ بیت اللہ کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے علامت بنا دی ہے، جس پر بھی میرے اماں ہاجرہ کی چادر پائی جائے گی وہ بیت اللہ ہے. اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. اب کسی کو خانہ کعبہ بیت اللہ کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مکان پر میری اماں ہاجرہ کی کالی چادر پائی جائے گی وہی بیت اللہ ہے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس بیت پر ہاجرہ کی چادر پڑ جائے وہ بیت اللہ بنتا ہے، جس پر فاطمہ کی چادر پڑ جائے وہ اہل بیت بنتا ہے. جس پر فاطمہ کی چادر پڑ جائے. جاؤ وہ جوانوں ایک لمحے کے لیے میرے بھائی، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باواز بلند سلوات. اچھا میں دیکھتا ہوں ہمارے شیر علی بھائی جب نعرہ لگاتے ہیں کچھ لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں سرکار. بھائی تعجب نہ دیکھیں، ان کا شکریہ ادا کیا کریں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اور آپ کو یا علی کہنے کا موقع دے دیا.
ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد میں. بھائی تھوڑے سے آمادہ ہو جائے تاکہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں. ایسا الحمدللہ مائک تو اچھی کوالٹی کا ہے, اور اگر مائک بھی خراب ہوتا تو میں یہاں تک تو اپنی آواز پہنچا ہی دیتا, اور میں سمجھتا ہوں میری آواز تو آ رہی ہے. ہاں بس ابھی تک آپ کی آواز نہیں آئی, اب وہ بھی آ جائے گی تو میں سمجھوں گا میری بات پہنچ گئی. تو جب اپنے بیت کو پاک کرنے کی باری تو کیا کہا, یا ابراہیم طہارا بیتی, اے ابراہیم تم میرے گھر کو پاک کرو, تم میرے گھر کو پاک کرو. جب آئی بیت کو پاک کرنے کی باری تو کیا کہا, تم میرے بیت کو پاک کرو. لیکن جب آئی اہل بیت کو پاک کرنے کی باری کہ تم پاک نہیں کرو گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا, میں اللہ خود پاک کروں گا. جاگو. جب آئی بیت کو پاک کرنے کی باری کہا ابراہیم تم پاک کرو. جب آئی اہل بیت کو پاک کرنے کی باری تو کیا کہا, میں پاک کروں گا. تو اب بھی آپ فرق کو سمجھیے, بھائی بیت اتنا پاک ہے, خانہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, اہل بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ میں طاقت ہے, جتنی اللہ میں طاقت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ سن لو بھائی, بہت اہم جملے یہاں سے آپ کو حضور میں صرف کر رہا ہوں. سنیے گا, نام ایک مرحلہ پہنچا رہا ہوں. السلام پہ باوازے بلند سلوات. باتیں بہت تک ہیں, باتیں بہت ہیں, وقت بہت کم ہے سرکار. کہ تم پاک کرو. اور پوری حدیث کے ساتھ الحمدللہ میں نے جملہ حدیث کے ساتھ کے دوران عرض خدمت یہ کیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حدیث کے ساتھ 2 جملوں میں سمجھاؤ, تو حدیث قصہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جو حدیث ضعف پیغمبر سے شروع ہو, شیعوں کی کامیابی پہ ختم ہو جائے, اسے کہتے ہیں حدیث قصہ. جب بے سائے کو ایک سائے کی ضرورت پڑی, اس سائے والی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قصہ. ایک جملہ بھی میں سہارا لوں گا اس جملے کا, کیونکہ الحمدللہ یہ لائف آزاداری اعظم گڑھ کے ذریعے لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ایک جملہ بھی پرانا جملہ کچھ دیر پڑھا تھا لیکن اس انداز میں نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. بھائی یہ حدیث قصہ ہے کیا؟ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ مباہلے کی تیاری کو حدیث قصہ کہتے ہیں. مباہلے کی تیاری کو حدیث قصہ کہتے ہیں. روایت کہتی ہے اللہ کا نبی شہزادی کے دروازے پہ آیا. احترام در شہزادی کہ شہزادی کے در کا احترام کیا, شہزادی کا در ہے کیا, جس کے دروازے کی جوڑی طلوع شمس ولایت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. طلوع شمس ولایت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی جوڑی سے کبھی نبوت کا سورج نکلے, کبھی امامت کا سورج نکلے, اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو اللہ کا نبی شہزادی کے دروازے پر آیا, دق الباب کیا نا, کیا. اور ہر گھر والا اپنے گھر والے کی کھٹکھٹانے کی آواز کو پہچانتا ہے کون آیا ہے. میں ایک پرانے جملے کو دہلا کے نیا جملہ, زہر بھائی سنیے سر اٹھا کے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو جیسی شہزادی نے آواز کو پہچانا, ایک جملہ کہا اندر ہی سے, اے بابا جان کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے کہ بیٹی کے دروازے پہ دق الباب کر کے آئے؟ جاگو. رسول اللہ نے پلٹ کے جواب دیا, اے میری بیٹی باپ پر تو واجب نہیں ہے کہ بیٹی کے دروازے پر دق الباب کر کے آئے, مگر رسول پہ واجب ہے بطول کے دروازے پہ دق الباب کر کے. یہ ہے کسبرا, یہ ہے کسبرا. بطول کے دروازے پہ مل کے ہاتھ اونچے جیو. تو بہرحال ایک پورا مرحلہ وہ پڑھ چکا ہوں, لیکن آج جو نہیں پڑھا وہ سنانے جا رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی سن لوں گا سرکار. اگر آپ اچھا سن لیں گے تو میں اچھا سمجھوں گا, پڑھ دیا میں نے. اور ممبر سے کہہ رہا ہوں بھائی, اور یہاں نہیں سنا گیا تو بہت مجلس ہیں, ابھی کہیں نہیں پڑھوں گا. اگر یہاں محنت سوارت ہوگی تو انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. آئے ماں کو سلام کیا, السلام علیکم یا اماں, پلٹ کے ماں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. آگے بڑھ کے کہا انی اشم عندک رائحۃ جدی رسول اللہ, میں اپنے جد رسول اللہ کی خوشبو. بس سارا مرحلہ آپ کو پتا ہے. آئے, آنے کے بعد نانا جان کو سلام کیا, وعلیکم السلام یا صاحب الحوضی, امام حسن مجتبیٰ کو کہا. شافیہ امتی, امام سید الشہداء کو کہا. کیا کہا؟
سلام وعلیکم سلام، اے نانا جان کیا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ میرے لا، اے صاحب حوض آ جاؤ۔ امام، بہت اہم بات سنا رہا ہوں قسم خدا کی، اگر اس زاویے سے حدیث کے ساتھ سنا تو خاموش رہیے گا۔ پھر امام حسین آئے، نانا جان آپ پر سلام، وعلیکم سلام، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفا کرنے والے آ جاؤ۔ ایسا نہیں لگتا، جملہ سنیے گا، ایسا نہیں لگتا کہ رسول اللہ ایسے بچوں کو بلا رہے ہیں جیسے شب معراج آواز آ رہی تھی، ادنو منی ادنو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اس انداز میں بلایا جا رہا۔ اچھا ہے، اچھا جو میں بات پڑھ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، یہ گھر کے اندر کی گلیکسی ہے، یہ 2 4 5 10 لوگوں کا جو کراؤڈ ہے گھر کے اندر کا ہے، یہ پبلک جو ہے گھر کے اندر کی ہے، گھر کے اندر اجازت لے رہے ہیں چادر کے اندر آ جاؤں؟ بھئی تاریخ میں مجھے ملا جب رسول اللہ نماز کی حالت میں سجدے میں ہے، امام حسین چلے صفوں کو چیرتے ہوئے نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے، جب پشت پر بیٹھے تو ایسے نہیں بیٹھے جس رخ رسول اللہ کا تھا، جب پشت پر بیٹھے تو ایسے نہیں بیٹھے جس رخ رسول اللہ کا رخ تھا، ایسے بیٹھے کہ حسین کا رخ نمازیوں کی طرف تھا۔ ہائے 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 ہائے، تمہارے سننے کو سلام ہے قصورہ والوں، ایسے بیٹھے جس کا رخ نمازیوں کی طرف تھا۔ میرے مولا یہ نمازیوں کی طرف کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بھی میرا نانا 70 مرتبہ سجدے کو طول دے گا، اگر میرا رخ اس تو رف ہوتا۔ بھائی پشت با قبلہ کی، ایک صاحب کہنے کہ قبلہ امام حسین نے تو انحراف قبلہ کر دیا، ہمیں سمجھاتے ہیں، اور یہ وہ سمجھاتے ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ بھائی جب امام جمعہ جو نماز پڑھاتا ہے، جب نماز پڑھاتا ہے رخ کہاں ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، لیکن جب خطبہ دیتا ہے بھائی جب خطبہ دیتا ہے رخ کہاں ہوتا ہے؟ عوام کی طرف۔ بھائی یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں تو رخ کعبے کی طرف ہے، امام حسین پشت پر بیٹھ کر پیغام دے رہے ہیں، رخ لوگوں کی طرف ہے۔ سنیے بڑا تیز ہے یہ مورخ، اگر امام حسین حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اگر ان کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھتے تو لوگ بعد میں پوچھتے آج نماز بہت طویل ہو گئی، کیا وجہ تھی؟ تو یہی کہتے ہم دیکھ نہیں پائے، کوئی بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس لیے امام حسین رخ وہاں کر کے بیٹھے کہ دیکھ لو کہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ انہی کا نواسا ہے، انہی کا گھر کا ہے۔ اچھا پشت پہ بیٹھے، حدیث قصہ میں گھر کے اندر چادر کے اندر اجازت لے کے گئے، جب پشت پہ آ کے بیٹھے مجھے کہیں نہیں ملتا کہ آگے دھیرے سے کان پوچھا نانا جان پشت پہ بیٹھ جاؤں، کوئی اجازت نہیں لی۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، رسول اللہ تشہود پڑھ رہے ہیں، امام حسن مجتبی، میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے، امام حسن مجتبی آئے اور آنے کے بعد آپ کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئے، جاگنا انشاءاللہ کوہرام برپا ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد، آغوش میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں کہیں اجازت نہیں مانگی۔ اچھا اب نماز کی حالت میں کہہ سکتے کہ نماز میں تھے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، بھائی تشہود کی حالت میں ہے، اور تمام فرقوں میں تشہود میں تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ یار بہت دیر سے مجلس سمجھ رہے ہو بھائی تشہود میں تو ہاتھ بندے نہیں ہوتے، بھائی نبی اللہ کو چاہیے تھا ہاتھ اٹھا کے الگ کر دیتے۔ علامہ مجلسی نے کہا ہٹانے تو دور کی بات ہے، تشہود پڑھتے جاتے ہیں، حسن کو چومتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے بھائی یہاں آئے گوت میں آ کے بیٹھ گئے، کہیں اجازت نہیں مانگی۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی 10ویں جلد میں لکھا، رسول خدا خطبہ دے رہا، امام حسن آئے اور جیسے دیکھا امام حسن آ رہا بلایا اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، ممبر پہ بلایا، زانو پہ آئے، زانو کے بعد آپ کے دوش پہ آ کے بیٹھ گئے، اور جب 4 سال کے 3 سال کے امام حسن دوش پہ آ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ نے مولا حسن کے دونوں پیروں کو پکڑا، پیروں کو پکڑے خطبہ دینے لگے، مانو رسول اللہ پیر نہیں دکھا رہے تھے، صراط مستقیم دکھا رہے تھے۔ نہیں میں راضی نہیں ہوں یار، میں راضی نہیں ہوں، جو سن رہے وہ مادر ہیں، صراط مستقیم دکھا رہے تھے۔ بھئی حسن آئے، آ کر بیٹھ گئے، کہیں اجازت نہیں مانگی۔ بھئی کمال کی بات تو یہی ہے، بھئی جہاں عام لوگ ہیں، ایک عام کراؤڈ ہے، پشت پہ آ کے بیٹھے اجازت نہیں مانگی، آغوش میں آ کے بیٹھے اجازت نہیں مانگی، جواب میں نہیں حسنین کریمین دیں گے، کہیں اجازت نہیں مانگی، آغوش میں آ کے بیٹھ گئے،
دوش پہ سوار ہوئے, کہیں اجازت نہیں مانگی, آ کے بیٹھ گئے. اے آقا امام حسن مجتبی, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. گھر کے اندر چادر میں جا رہے ہو تو اجازت مانگ رہے ہو, حالت نماز میں پشت رسول پہ آئے اجازت نہیں مانگی, دوش پہ آئے اجازت نہیں مانگی, آغوش میں آئے اجازت نہیں مانگی, یہاں اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا وہ اس لیے کہ نوید آپ دی, ہمیں چادر کے اندر جا کر رسول کی آغوش میں بیٹھنا نہیں ہے, پہلو میں لیٹنا ہے. اللہ جانے میں کہاں سے لفظ تمہارے لیے, تم کب آمادہ ہو گئے کسپورا والو؟ ہمیں چادر کے اندر جا کے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ پہلو میں لیٹنا ہے. دوش پہ سوار نہیں ہونا, پہلو میں لیٹنا ہے, پشت پہ سوار نہیں ہونا, بلکہ ہمیں وہاں جا کر لیٹنا ہے. اگر آج ہم بغیر اجازت جا کے لیٹ جائیں گے تو کل کو کوئی اور بھی جا کے لیٹے گا. ارے میرے بھائی باتوں کو ضائع نہ کرو ایک لمحے کے لیے. کل کوئی اور بھی جا کے لیٹے گا تو لوگ کہیں گے جیسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے ویسے یہ بھی لیٹ گئے. وہ چادر میں لیٹے, یہ زمین کے نیچے لیٹ گئے. بھائی وہ زیر چادر لیٹے, یہ زیر خاک لیٹے. امام حسن مجتبی امام حسین اجازت لے کے اندر گئے, اور اجازت لے کے اندر گئے اور یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ یاد رکھو رسول کے پہلو میں لیٹنے میں فضیلت نہیں ہے. یہ دیکھو کون اجازت لے کے لیٹا ہے, کون بغیر اجازت کے لیے. یا علی بھئی پانی دیتا, بس زیادہ دیر نہیں, 2-4 باتیں. کہ یہ دیکھو کون صلی اللہ محمد. اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مومنین کے اور مومنین کے گھر والوں کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. یہ دیکھو کون اجازت لے کے لیٹا ہے, کون بنا اجازت کے لیٹا ہے. ایک احاطہ بنایا رسول اللہ نے اور ایک جملہ کہا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار 3 4 5 چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے کٹگھر موسیٰ میں نے زہر میں ایک جملہ کہا تھا کہ علی کے گھر میں اللہ کے نبی کو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جس کی چادر کا وسیلہ بنانا پڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چادر کا وسیلہ بنانا پڑے اسے کہتے ہیں فاطمہ. اور لپیٹنے کے بعد کیا کہا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. کوئی کہہ رہا ہے اصحاب اہل بیت, کوئی کہہ رہا ہے ازواج اہل بیت, جو نہیں پڑھا وہ سنیے. کوئی کہہ رہا ہے صحابہ اہل بیت, کوئی کہہ رہا ہے ازواج اہل بیت. نبی اللہ نے کہا سنو, نہ صحابہ اہل بیت نہ ازواج اہل بیت, جو چادر تطہیر میں آ جائے بس وہی ہے اہل بیت. جو چادر تطہیر میں آ جائے. اچھا جتنے بھی اس چادر کے اندر ہے نا, یہ چادر کے اندر ہے سب وہی, بس نو ٹینس نو ڈسٹینس, کوئی شک چوں چرا کچھ نہیں. اگر کسی کے ذہن میں شک چوں چرا کب ختم ہو مجلس تو پھر ابھی چلے جاؤ. ہاں بس یہی ہے اہل بیت. اور الحمدللہ مرکز تعارف کس کو بنایا, شہزادی کو بنایا. مرکز تعارف کس کو بنایا, یہ قافلہ بن گیا مباہلہ کے لیے. آیت نے کہا تھا ابنانا و ابناکم, جاگو, نساءنا و نساکم, انفسنا و انفسکم. آیت کہہ رہی تھی جمع لے آؤ, کروڑ 2 کروڑ 10 20 کروڑ ارب خرب لے آؤ. لیکن اللہ کا نبی اربوں خربوں کو لے کے نہیں گیا, بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کے گیا. اب نہ بولو گے تو کب بولو گے یار. بھائی بیٹیاں تو اور بھی تھی تو ان کو بھی لے جاتے,
نہ نبی بلانے پہ راضی، نہ وہ گھر سے نکلنے پہ راضی، نہ وہ نکلنے پہ راضی، نہ یہ بھائی ہو تو پہلی بات تو مان لیا، اگر ہے تو نکالو. آگے بڑھ کے کیا کہا؟ اچھا آیت میں بہت کھپت ہے، امراتن ایک عورت، امراتان دو عورتیں ہیں، نساء بہت ساری عورتیں، ابن بیٹا، ابنان دو بیٹے ہیں، بنون بہت سارے بیٹے ہیں، انفس انفسناکم بیٹے، نفس بہت سارے نفس. بھائی جمع کا سیگا ہے، جمع کا کروڑ 2 کروڑ ارب خرب جتنے لے سکتے ہو لے آؤ. بھائی ایک عورت کی بات تھوڑی نہ ہوئی ہے، صحابیوں کے لیے آؤ، صحابیوں کے لیے آؤ، بیویاں لے آؤ، جتنی لا سکتے ہو اتنی لے آؤ، نفسوں کو لاؤ. ایک کو لے کے گئے. یا نبی اللہ بہت سارے صحابی ہیں، کسی کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ کہ اس میدان کی ایک شرط ہے، چہرے تو بول رہے نا، کہ شرط یہ ہے زندہ وہی لوٹ کے آئے گا جس نے جھولے سے لے کر ابھی تک جھوٹ نہ بولا ہو. نہیں پیچھے والے حق ہے میرے بھائی، حق ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. یعنی رسول اللہ نے بتا دیا جھوٹوں پہ لانا جھوٹے نہیں کرتے، جھوٹوں پہ لانا جھوٹے نہیں کرتے، جھوٹوں پہ لانا سچے کرتے ہیں. یا نبی اللہ آیت کہہ رہی ہے بہت سارے لے آؤ، نفس لے آؤ. یہ خالی علی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اجازت ہے میں پڑھوں؟ اجازت ہے؟ یہ علی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کہاں مر گئے وہ بدر میں لکڑیاں پھینک کے آگے بڑھنے والے؟ بدر کے میدان میں لکڑی پھینک دی، کھجور کے ہاتھ سے لڑیں گے. کہاں گئے وہ خندق والے؟ کہاں گئے وہ خیبر والے؟ یا نبی اللہ کہاں گئے وہ لوگ جو ہر میدان میں آگے رہتے تھے؟ آج کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ مباہلے میں کیوں نہیں جاتے؟ ایسا سے کہوں کہیں چھپے بیٹھے تھے، جہاں بنائے گئے تھے وہیں بیٹھے تھے. یار اللہ جانے جو نہیں بول رہے وہ کیوں نہیں بول رہے. جہاں بنائے گئے تھے وہیں بیٹھے تھے. ہم نے ڈھونڈ لیا، ہم نے پکڑ لیا، ہمیں پتا تھا یہ کہاں پائے جائیں گے. ہم آگے بڑھے، ہم نے کہا نبی اللہ جا رہے ہیں مباہلے کے میدان میں، جاتے کیوں نہیں؟ پلٹ کے کہتے ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں تیروں تلوار سے بچنے کا تو ہنر آتا ہے، لعنت سے بچنے کا ہنر نہیں آتا. یار میرے بھائی بیدار ہو جاؤ، ہمیں لعنت سے بچنے کا ہنر نہیں آتا. اچھا جیت رہیے، سن لو بس 15-20 منٹ اور ختم ہو گئی مجلس. کہ ہمیں لعنت سے بچنے کا ہنر نہیں آتا. اچھا قاسم بھائی بات کہوں گا اور دعائیں چاہوں گا. یار میں تو تھا نہیں، آپ تو تھے نہیں، جو الزام لگا دیتے دیکھا اپنے اپنے والوں کو لے گئے. ہائے 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 ہائے، ارے زاویے سے اگر جملے سنے تو قسم خدا کی، دیکھا اپنے اپنے والوں کو لے گئے، ہمیں نہیں لے گئے، ہمیں نہیں لے گئے. بھائی رسول اللہ پہ الزام تو کوئی لگائے گا نہیں، جو الزام لگائے وہ مسلمان نہیں، اور جنہوں نے لگایا تھا وہ تھے ہی نہیں. جیتے رہیے. کیونکہ ہمارے عقائد میں جو نبی کے دماغ میں شک کرے مسلمان تو ہونے والا نہیں. اچھا ہم تو تھے نہیں جو کہتے اپنے اپنے والوں کو لے گئے، ہمیں نہیں لے گئے. جملہ کہوں زور سے سنو گے؟ بھائی مجھے دیکھو نا، تھکو گے تو نہیں؟ مجھے دیکھو بھائی، جی مولا سلامت رکھے، زندہ باد زندہ. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا دیکھا ہمیں نہیں لے گئے، اپنے اپنے والوں کو لے گئے. اب کچھ لوگ دیکھ، بہرحال ہم صحابی کا احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ پر ہماری جان قربان ہے. اصحاب رسول اللہ کا ہمارے یہاں بہت احترام ہے، بہت احترام ہے ہمارے یہاں. بس آپ کو آمادہ کرنا ہے. مجھے پتا میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ انتظار میں کب ختم ہو مجلس. سن لیجئے بھائی، رسول اللہ ہے لوری بھائی، رسول اللہ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا اپنے اپنے والوں کو لے گئے. رسول اللہ ہے رسول اللہ، ہم سے تو کہہ سکتے ہو نا اپنے اپنے والوں کو لے گئے. اچھا کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں جیسے آپ اہل بیت کو مانتے ہیں ایسے صحابہ کو بھی مانے. اما ہم کیسے مانے جب نبی کو ان سے اچھے نہ ملے؟ تو ہمیں بھی جنت میں پہنچانے کے لیے ان سے اچھے نہیں ملنے والے، ان سے اچھے نہیں ملنے والے. تو بہرحال چلے
اور کس انداز میں چلے سب کو پتا، بہرحال ہزارہ بار کا آپ کو سنا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، جیسا آیت نے کہا تھا ویسے لے کے چلے، اپنے بیٹوں کی لو، اب بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لیا۔ آیت نے پھر کیا کہا تھا؟ عورتوں کو لاؤ، عورت کی جگہ شہزادی کو لیا۔ یار میری مجلس کہیں بوجھ نہ بن جائے یار، میں تو تمہاری محبت میں وقت نکال کے آتا ہوں میرے بھائی۔ کہا نفسوں کو لاؤ، نفسوں کی جگہ علی کو لیا۔ جیسا آیت نے کہا تھا، علامہ زمخشری آیت اللہ اہل سنت حضرات کے عالم دین علامہ زمخشری نے لکھا، جیسا آیت نے کہا تھا مانو چلتی ہوئی آیتوں کو رسول اللہ لے کے چلے۔ آہا آہا، میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ حسنین کو آپ گود میں کیوں لیے ہوئے ہو؟ شہزادی زہرا ساتھ میں ہے، مولا متقیان ساتھ میں، کسی کو دے دیجئے۔ کہ تاریخ آگے جا رہی ہے، مورخ پیچھے آ رہا ہے۔ میں بہت 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 محنت کر رہا ہوں قسم خدا کی، تاریخ آگے جا رہی ہے، مورخ پیچھے آ رہا ہے۔ اگر میں حسنین کو فاطمہ اور علی کی گود میں دے دوں گا تو مورخ لکھ دے گا بچے تھے، گھر پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لہذا جب یہ مباہلے کے لیے نکلے، جب ماں باپ نکلے، بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ مولا علی اور شہزادی فاطمہ کو حسنین کو نہ دے کر نبی اللہ نے راستے میں یہ اعلان کر دیا، بچے بن کے نہیں جا رہے، اسلام کے گواہ بن کے جا رہے ہیں۔ چلنے کا انداز بہت، مجلس کب ختم ہو جائے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، چلتے آؤ۔ چلنے کا انداز کیا سب نے سنا ہے نا بھائی، رسول اللہ کے قدم مبارک، رسول اللہ کے قدم مبارک پر شہزادی کے قدم مبارک، شہزادی صلوات اللہ علیہ کے قدم مبارک پر مولا متقیان کے قدم مبارک، رسول اللہ کے قدم، جاگو، رسول اللہ کے قدم، رسول اللہ کے قدم پر شہزادی کے قدم، شہزادی کے قدم پر علی کے قدم، علی کے رسول اللہ کے قدم، شہزادی کے قدم، علی کے قدم، محمد مصطفیٰ نے اور علی مرتضیٰ نے اس طرح سے فاطمہ کے قدموں کے پردے کا اہتمام کیا۔ اگر زمین والے دیکھے تو محمد کے قدم نظر آئے، آسمان والے دیکھے تو علی کے قدم نظر آئے۔ اس انداز میں لے کے چلے۔ اور جو مباہلہ ہوا، مباہلہ نہ دن میں ہوا، نہ شام میں ہوا، نہ رات میں ہوا، نہ صبح میں ہوا، پھر کب ہوا؟ مباہلہ ہوا حضور والا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے۔ مباہلہ جو ہوا ہے کب ہوا؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور جب یہ چلے تو بس ختم ہو رہی ہے، نصارہ نجران کے ایک عالم نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اگر یہ اشارہ کر دے پہاڑ اپنی، کیوں؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ کس کو دیکھ لیا یار؟ رسول اللہ کو تو روز دیکھتے ہو بھائی، رسول اللہ کو تو روز دیکھتے ہو، جہاں نبی وہاں وسیع، جہاں آقا محمد مصطفیٰ وہاں علی مرتضیٰ، اور حسنین کو بھی روز دیکھتے تھے۔ اے نصارہ نجران، اے نصارہ نجران کے بزرگ عالم دین جس کا نام عاقب تھا، تو نے ایسا کیا دیکھ لیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے؟ پہاڑ پہاڑ نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زمین کی کیلیں ہیں۔ پہاڑ ہٹے زمین ہٹے، زمین ہٹے آسمان گرے، آسمان گرے یعنی قیامت آ جائے۔ ایسا کیا دیکھ لیا؟ یعنی کوئی چہرہ تو ایسا دیکھا، چہرہ تو نہیں کہوں گا، چہرہ تو نہیں کہوں گا، کسی کو حجاب میں ایسا دیکھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بھائی کسی کو حجاب میں ایسا دیکھا۔ ایک جملہ کا اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یعنی اے قصبرہ والوں فیصلہ ہو گیا نا، نصارہ نجران۔ اچھا دیکھیے میدان ہے، میدان پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھوں میرا گریبان پکڑ کے کھینچ لیں، پڑھا ہے آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں بھائی۔ جتنے بھی میدان ہیں ہر میدان میں علی سب سے آگے ملیں گے۔ اللہ جانے کا خاطر مجلس پہنچ رہی ہے، ہر میدان میں علی سب سے آگے ملیں گے۔ واحد میدان ہے مباہلے کا علی جہاں سب سے پیچھے ہے۔ مولا آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ کہ اگر سب سے آگے ہوتا تو یہ تاریخ لکھ دیتی وہ علی کو دیکھ کے ڈر گئے۔ اچھا اگر لکھ بھی دیتے تو بھائی زہر فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا، اگر یہ بھی لکھ دیتے کہ علی کو دیکھ کے ڈر گئے
تو روب جو پڑتا ہے بھاگنے والوں کا نہیں پڑتا. جتنوں نے سبحان اللہ کا ان کا شکریہ سرکار. جو غیر فرار ہوتے ہیں ان کا ہی رو تو پڑتا ہے نا, میدان میں ڈٹنے والوں کا رو پڑتا ہے نا. تو نہ سارے نجران نہ مباہلا محمد مصطفیٰ سے ہارے, نہ علی مرتضیٰ سے ہارے, نہ سرکار حسنین کریمین سے ہارے. ہارے تو فاطمہ سے ہارے, ہارے تو فاطمہ سے ہارے, ہارے تو فاطمہ سے ہارے. اب قیامت تک کے لیے یہ فتویٰ صادر ہو گیا, قیامت تک اب جب بھی لعنت ہوگی فاطمہ کے مقابلے سے ہٹنے والوں پہ نہیں ہوگی, ڈٹنے والوں پہ ہوگی. ڈٹے گا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں گئی, کیوں گئی؟ اچھا اللہ لعنت کرے ایسے معاشرے کے بے ایمان سود خور امیروں پر. جاہل کے بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں. ایک نے پوچھا مولانا کیوں گئی شہزادی؟ شہزادی نے دربار میں جا کر قیامت تک کی آنے والی بیٹیوں کی میراث کو بچایا ہے. جتنوں نے ہاتھ اٹھایا میں تمہارا شکریہ کہتا ہوں. غالباً اب سے قبل میں نے یہی جملہ جونپور میں پڑھا تھا. 12 سے 14 صاحب امامہ کے ہاتھ ہواؤں میں تھے. اس سے بڑا کیا جملہ پڑھا جائے؟ شہزادی دربار میں گئی ہیں, اور آسان بات نہیں شہزادی کا دربار میں جانا. اور کچھ لوگ تو بکواس کرتے ہیں, وہ علی نہیں بولے, علی نہیں بولے. کتابوں کو پڑھو تو پتا چلے. او جاہلوں, ہمارے کچھ لوگ یہاں کے بحث کر رہے ہیں اس جگہ پر, علی نہیں بولے. کون کہتا علی نہیں بولے؟ سلیم ابن قیس ہلالی, روایت میرے پاس جیب میں موجود ہے, اور جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں سب کے حوالے موجود ہیں. کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آیا. علی بولے. جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا علی بولے. سے بولے نہیں, کس انداز میں سنیے, حوالہ میرے پاس ہے, لیکن وہی حوالہ پڑھنے ہیں جن کو عربی آتی ہو. ہاں کیونکہ عربی پورا متن حالانکہ میں پڑھ کے سنا بھی دوں گا, ترجمہ کر دوں گا. جب انہوں نے حملہ کیا تو مولا نے کمر کے پٹکے سے اٹھایا, ایک ہاتھ سے گربان پکڑا اور زمین پہ پٹکا. زمین پہ پٹکا, بالوں میں انگلیاں ڈالی اور ناک کو زمین پر رگڑا, اور ایک جملہ کہا اگر نبی اللہ کی وصیت نہیں ہوتی تو علی تمہیں بتاتا علی کے دروازے پہ حملہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اچھا کبھی تم نے سوچا یہ جو آگ لکڑیاں لے کر آئے ہیں یہ ہے کون؟ یہ وہ ہیں جو ہر میدان سے بھاگتے تھے. لائیو ٹیلی کاسٹ آزاداری اعظم گڑھ کے ذریعے ہو رہا ہے, پیغام دے رہا ہے نوید آبدی. کبھی تم نے سوچا ان بزدلوں کے اندر, ان بھگوڑوں کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ جبکہ انہیں پتا تھا کہ علی اندر ہیں, اور علی کے پاس ذوالفقار بھی ہے. تم تھک گیا. علی کے پاس ذوالفقار بھی ہے, اور وہی علی اندر ہے جس نے مرحب و انتر کو مارا, جس نے خیبر کو کھاڑا, جس نے عمرو بن عبدالوت. سب جانتے تھے نا یہ بھائی, سب جانتے تھے, پھر بھی طاقت آئی کہاں اس کے اندر؟ اتنی آسانی بات تو نہیں ہے کہ علی کے دروازے پہ, جبکہ ان کو پتا ہے علی اندر ہے, تلوار بھی ہے. حقیقت میں قصپورہ والوں, اے امبیڈکر نگر والوں, اے اطراف سے آنے والوں, جو خطرہ ہوتا ہے وہ باہر والوں سے کم ہوتا ہے. نہیں تم مجلس نہیں پڑھوانا چاہ رہے ہو بھائی. خطرہ باہر والوں سے کم ہوتا ہے, گھر والوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب رسول اللہ وصیت کر رہے تھے اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا, تو کوئی بیوی کھڑی سن رہی تھی. اس نے گھر کی بات کو باہر پہنچایا. اب حملہ کرو, علی حملہ نہیں کریں گے, علی حملہ نہیں کریں گے. اگر اجازت دیں تو گزشتہ سال میں نے ایک جملہ پڑھا تھا آپ کے دیار میں. فرق یہ کہ وہ اندر پڑھا تھا, یہ باہر پڑھ دیتا ہوں. فاطمہ بزۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو اذیت دی. جس نے فاطمہ, بہت باتیں دی, چھوڑ دی ساری باتیں. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے, جس نے مجھے اس نے اللہ کو, جس نے اللہ کو دی وہ کافر ہے. یعنی فاطمہ پہ حملہ کرنے والے کافر تھے. بھائی اجازت لے کے پڑھ رہا ہوں, اجازت لے کے پڑھ رہا ہوں. اور جو نہیں بھیج رہے ہیں سن لے. میں نے کہا نا اللہ نے ایک دل دیا ہے, ایک دل میں ایک محبت. ظالم بھی رضی اللہ, مظلوم بھی رضی اللہ, وہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. جو لعنت نہیں بھیجتے وہ سنیں. چھٹے امام نے فرمایا ہے اگر کوئی میری جدہ کے قاتلوں کے لیے سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر
اپنے دل میں محبت رکھے گا، طواف کرتا کرتا طواف کی حالت میں مر جائے، ہم میں سے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اب لعنت نہیں کی تھی اب لعنت کر دے، سرکاری صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ سنیے بھائی قاسم اجازت نہ، میں سمجھ رہا ہوں وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میں اجازت لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جو باتیں گزشتہ سال ایک جملہ مجھ سے چھوٹ گیا تھا میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ قاتلان بی بی زہرا کو ایک لقب دینے جا رہا ہوں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال اس انداز میں بات نہیں پہنچائی تھی جو اب میں پہنچا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آج قصپورہ کی زمین سے اٹھ کر پورے ہندوستان میں پھیل جائے۔ سروں کو اٹھاؤ، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، اسمائل سو انتھوزیم، پلیز مجھے دیکھو، مستند موت پر روایت سنانے جا رہا ہوں۔ بھائی اجازت، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، 2 بچوں کو لے کر آیا۔ آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ، یہ اس مستند روایت ہے پوری ذمہ داری سے، یہ ادنا سنیں، یا نبی اللہ یہ ایک بچہ تو میرا ہے، لیکن میں اکثر تجارت کے سلسلے سے باہر رہتا ہوں، مجھے اپنی زوجہ پہ شک ہے، یہ دوسرا والا میرا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا ہیلولا قد کاٹھی رنگ روپ مجھ سے نہیں ملتا۔ نبی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اپنے بچوں سمیت بیٹھ گیا۔ بہت سے لقب دیے گئے ہیں قاتلان بی بی زہرا کو۔ چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں نوید آبادی قصپورہ امبیڈکر نگر یوپی کی زمین پر ایک پیغام آپ کے نام، ایک لقب قاتلان زہرا کے نام۔ جو بولے گا بس یہی دعا کروں گا مولا ان کا شمار جنت البقیع کے مزدوروں میں کرے، جو نہیں بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو توفیق دے دے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھانے لگے، سروں کو اٹھانا آخری آدمی تک، جس تک جتنی جلدی بات پہنچ جائے وہ بتا دے کہ بات اس تک پہنچ گئی۔ یا نبی اللہ یہ میرا ہے، اس میں شک ہے، اپنے بیٹوں کے سمیت بیٹھو، سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو۔ سامنے کا در بنا تھا، در سے حیدر کے بچوں کا آنا ہوا۔ نا میں چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ جانے امام زمانہ جانے، اور ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہے نوید آبادی انشاءاللہ تعالی جب امام زمانہ آئیں گے یہ جملہ امام زمانہ کے سامنے بھی پڑھوں گا۔ کچھ تبرے اتنے حسین تبرے ہوتے ہیں کہ مانو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پردے غیب سے شاباشی دے رہا ہو۔ بھائی روایت ہے، مستند ہے، معتبر ہے، امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سامنے در تھا، در سے ہے در کے بچوں کا آنا ہوا، حسنین کریمین کا آنا ہوا۔ جیسے ان دونوں بچوں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، ارے جو سمجھ گیا وہ بولے یار میرے بھائی، جیسے ہی دونوں بچوں نے یہ دیکھا کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں، دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے، بہت آرام سے پڑھوں گا، تمہارے سر بھی اگر چھت سے ٹکرائے تعجب نہ کرنا، جملہ بہت بڑا نوید آبادی پڑھنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے نبی اللہ نے کہا لے جا، دونوں تیرے ہیں۔ اللہ جانے جو پیچھے والے کی آمادہ نہیں ہو رہے، کہا لے جا دونوں تیرے ہیں۔ نبی اللہ نے کوئی میڈیکل سائنس کا استعمال نہیں کیا، کوئی دعا پڑھ کے نہیں پھونکی، کوئی تعویذ نہیں باندھی، کوئی مٹی پڑھ کے نہیں ماری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا، پیشانی نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، ہتھیلی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے کہا لے جا، دونوں تیرے ہیں۔ قاتلان بی بی زہرا کو نیا لقب، کہا لے جا، دونوں تیرے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا یا نبی اللہ کیسے پہچانا؟ کہا یاد رکھ جو بھی معصوم کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ آخری عظمت اعلی محمد پہ باوجہ مل کے پڑھیے گا صلوات، مل کے اللہم صلی علی، مل کے پڑھے محمد۔ کہا لے جا دونوں تیرے کا کیسے؟ کہا جو بھی تاریخی جملہ جو بھی معصوم کے احترام میں کھڑا ہو جائے وہ صحیح نسل والا ہوتا ہے۔ یار میں نے پڑھ دیا، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ فاطمہ دربار میں کھڑی رہی، ملعون بیٹھے رہے۔ فاطمہ دربار میں کھڑی رہی، ملعون بیٹھے رہے۔
فاطمہ کا کھڑا ہونا ان کا بیٹھنا بتا رہا تھا قاتل زہرا مسلمان تو دور کی بات حلال زادہ نہیں تھا. قاتل زہرا حلال زادہ نہیں تھا، کیونکہ خود چھٹے امام نے فرمایا ہے ہمارا قاتل وہ ہوگا جو طاہر الولادہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بس مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل. آپ سلامت ہیں، تمہارے سننے کو سلام ہے یار، تمہاری سماعت کو سلام ہے. تو اس در کا احترام یہ ہے کہ اس در پہ آنے والے فرشتے ہیں تو دروازے پہ رک رہے ہیں. ایک مرتبہ فضہ نے قمبر سے کہا، اے قمبر میں بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہ شہزادی سو رہی ہیں، چکی اپنے آپ چل رہی ہے. یا رسول اللہ سے پوچھ کر ماجرا کیا ہے؟ قمبر دوڑے دوڑا، یا نبی اللہ فضہ پریشان. کا کیا ہوا؟ کہ شہزادی آرام کر رہی ہے، چکی اپنے آپ چل رہی ہے. فرشتوں والی روایت تو آپ نے سنی ہوگی، یہ سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چکی وحی الہی سے چل رہی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایک وحی دو کام، ایک وحی دو کام. جب یہ وحی نبی کے پاس آئے تو کلام کرتی ہے، فاطمہ کے پاس آئے تو گھر کے کام کرتی ہے. گھر کے کام کرتی ہے. اسے یہی کام نہیں کرتے ہیں، یہی کام نہیں کرتے. فرشتے آ رہے ہیں اور کس انداز میں آ رہے ہیں؟ یتیم، مسکین، فقیر، درزی. یا فرشتے تو جھوٹ بولتے نہیں. شہزادی صدیقہ ہیں اور صدیقہ جو کہہ دے تو ہو گیا. آنے کے بعد بہت طویل بات ہے، 1.5 منٹ کے اندر ختم ہوا. اسی میں مسائب 1.5 منٹ کے اندر ہی. شہزادی جو کہہ دے وہ تو ہو جاتا ہے. بیٹا رضوان جنت تو نہیں کہا نا، بیٹا تمہارے کپڑے درزی کیا ہیں؟ درزی لے کر آئے گا. یہ فاطمہ کا وعدہ ہے. نہیں، شہزادی نے یہ نہیں کہا میرا وعدہ، میں کہہ رہا ہوں بچوں سے شہزادی کا یہ وعدہ ہے. بچوں سے شہزادی کا یہ وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے بھائی؟ عدنان بھائی وعدہ دیا، میں چلا آیا، میرا یہاں آنا وعدہ ہے. آپ اگر یہ کہیں یہ آپ کا ہے تو پھر دلیل آپ کو دینا پڑے گی. یہ میرا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. وعدہ اور ہے، دعویٰ اور ہے. شہزادی نے وعدہ کیا، درزی آ گیا. آنے والا کون؟ رضوان جنت. کیا کہہ رہا ہے؟ میں خیاط الحسنین ہوں، میں حسنین کا خیاط ہوں. میں نے کہا فرشتے تو ہے رضوان جنت. کہہ رہا ہے حسنین کا درزی. کہا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، جو اللہ نے بنا کے بھیجا وہ بن کے آ گیا. ہے کسورا ہے نا، یہ کسورا ہے، یہ امبیڈکر نگر ہے نا، تو امبیڈکر نگر کی گونج سنائی دینی چاہیے اس آخری جملے میں. مجلس تمام مرحلے کو محسوس کرے. میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، جو اللہ نے بنا کے بھیجا وہ بن کے آ گیا. اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسنین کا درزی بن کے آنے میں فضیلت نہیں؟ ملک سے زیادہ فضیلت ہے ان کا درزی بن کے آنے میں. آئے ہائے، آخری جملہ، ملک سے زیادہ فضیلت ہے ان کا درزی بن کے آنے میں. میں نے کہا کیا مطلب؟ جب میں کپڑے دے کر آسمان پہ لوٹوں گا فرشتے تو بہت ملیں گے، حسنین کا درزی اکیلا میں کہلاؤں گا. فرشتے تو بہت ملیں گے، حسنین کا درزی ہونے کا لقب صرف مجھے ملے گا. وہ اور ہے، میں اور ہوں. جس کے دروازے پر ملک الموت بھی آ رہا ہے تو اجازت لے رہا ہے. رسول اللہ کا سر مبارک آغوش بطول میں ہے اور دروازے پر کوئی دق الباب کر رہا ہے. شہزادی کہہ رہی ہیں اجازت نہیں ہے. کہا بیٹی تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟
یہ آنے والا وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، لیکن تمہارے دروازے پہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ لوری بھائی کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ جس کے دروازے پر ملک اجازت لے کر آئے۔ علامہ قمیل مہدوی پڑھا کرتے ہیں، اللہ نہ کرے قوم کی بہنیں مائیں مجھے سن رہی ہوں، وہ پڑھا کرتے ہیں کہ دروازہ فاطمہ پر اتنی لکڑیاں لائی گئی تھی کہ گھر جلائے جانے کے بعد بچی ہوئی لکڑیوں سے مدینے والوں نے 3 مہینے تک کھانا بنایا۔ یا زہرا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ شب شہادت فاطمہ، ابھی تک تو یہی ہوتا تھا نا کہ فاطمہ پرسہ لینے آتی تھی، آج حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کی اماں کا، آج رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے ان کی اکلوتی بیٹی کا، آج مولا متقیان کو پرسہ دینا ہے ان کی زوجہ کا، اور دے لینا پرسہ۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے، اچھا کیا تم نے اندھیرا کر دیا، کم سے کم کچھ لوگ رونے میں حیا تو نہیں کریں گے نا۔ اور یہ عجیب شان کا جنازہ ہے جو اٹھا ہے تو رات میں اٹھا ہے۔ اچھا، ہر جنازے پر جو زینت ہوتی ہے وہ بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ اکیلا جنازہ ہے زہرا کا جس پر رونق بیٹیوں سے نہیں بیٹے سے تھی۔ بیٹیاں تو گھٹ گھٹ کے روتی رہیں۔ مولا متقیان نے فرمایا میری بچیوں بلند آواز سے نہ رونا، کہیں دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے۔ اے میری قوم کی پردہ ماں اور بہنوں، تم آج زہرا کو بلند آواز سے رو لینا۔ جب تم بلند آواز سے رو گی تو زینب تمہیں دعائیں دے کے کہے گی میں اپنے اماں پہ بلند آواز سے نہ رو پائی، تم بلند آواز سے رو رہی ہو۔ اللہ نہ کرے، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، اللہ نہ کرے کسی شریف باپ کی کسی شریف بیٹی کو، کسی شریف بیٹے کی کسی شریف ماں کو، کسی شریف شوہر کی شریف زوجہ کو کورٹ کچہری میں کھڑا ہونا پڑے۔ جو مباہلے کی صدیقہ تھی، اس کو لائٹ کو بند کر دو بھیا، اس کو بدل دو تھوڑا سا، ہے جو مباہلہ کی صدیقہ تھی، اس سے گواہ مانگے گئے گواہ، جس کو میں نظر آ رہا ہوں مجھے دیکھو، میں قسم خدا کی شہادت سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور جو سید زادے بیٹھو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تمہارے دلوں میں ظاہر سی بات خون کا رشتہ ہے نا۔ اور اگر کسی بچے کی ماں مر جائے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ ماں پہ رویا کیسے جاتا ہے۔ آج ہماری ماں دنیا سے گئی ہے رونے والوں، یہ رات فاطمہ کی آخری رات ہے، رونے حیا نہ کرنا، پرسہ دے لینا۔ شہزادی سے بڑے دربار میں گواہ مانگے گئے، شہزادی نے اپنے سمیت 5 گواہ پیش کیے۔ خوش شہزادی برداشت کر لیں، خوش شہزادی مولا متقیان، آقا حسن، آقا حسین اور ام ایمن، سادات الزام مجھے معاف کر دیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں بھی سید زادہ ہوں، میں پڑھنے کی کوشش کروں تو برداشت کر لینا، جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دے۔ شہزادی نے اپنے سمیت 5 گواہ پیش کیے، اور جب 5 کے 5 گواہ رد کر دیے گئے، شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ حیا نہ کرنا، اور اپنے چہروں کی پرواہ نہ کرو، اپنے چہروں کی پرواہ نہ کرو، یہ بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اے رونے والوں، جب تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، چھٹا امام دعا کرتا ہے، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو میرے جد کے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ اے رونے والوں، بھرے دربار میں شہزادی کھڑی ہے، شہزادی سے گواہ مانگے گئے، مجھے دیکھو، شہزادی کے ہاتھوں سے سند لے کر، اللہ لعنت کرے ملعون پر، ملعون نے سند کو پھاڑا،
एहतराम मिंबर है, मेरा दिल इजाजत नहीं देता, मैं कैसे पढ़ूं। सनद को फाड़ा, और सिर्फ सनद को फाड़ा नहीं, मैं लफ्ज नहीं कहूंगा क्या किया, सनद के टुकड़ों को हवा में फेंका। जैसी हवा में फेंका, फातिमा ने देखा मेरे बाबा की तहरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फातिमा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हाथों में झुर्रियां आ गई। फातिमा ने कमर पे हाथ रखा, जमीन पर बैठ गई, एक एक टुकड़ा उठाने लगी, एक एक टुकड़ा उठाने लगी। हमारे उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते थे, क़यामत का जुमला है, एक एक टुकड़ा उठाने लगी। फातिमा सनद के टुकड़े उठाने लगी, हुसैन भी वहीं पर बैठ गए, हुसैन भी टुकड़े उठाने लगे। फातिमा टुकड़े उठाती जाती है, हुसैन को देखती जाती है, उठाती जाती है, हुसैन को देखती जाती है। एक मतलब हुसैन ने कहा, अम्मा मुझे क्यों देख रही हो? कहे मेरे लाल, मैं तेरी किस्मत देख रही हूं। अरे आज मेरे साथ सनद के टुकड़े उठा रहा है, कल करबला में कासिम के लाश के टुकड़े उठाना। जज़ाकल्लाह। माफ करिए, पीछे वाले नहीं रो रहे, ये पीछे वाले रोने में हया कर रहे हैं। क्या हुसैन की माँ तुम्हारी कुछ नहीं रखती? और मैंने पढ़ दिया, तुम आमादा नहीं हुए रोने वालों, जो मैंने खत्म कर दिए मसाइब। तारीख कर दी, शहजादी घर पर आई। शहजादी जब घर पे आई, शहजादी मुसल्ले पर आकर बैठ गई। शहजादी ज़ैनब आलिया का आना हुआ। शहजादी ज़ैनब ने क्या देखा, कोई है जो मुसल्ले पर बैठी है। एक मतलब शहजादी ने तड़प के कहा, या ये तो ज़ईफ़ा मनंत, ज़ईफ़ा तू कौन है? अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे। जिनकी माए बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमाए। जिनकी माए दुनिया से गुजर गई हैं, परवरदिगार उन्हें जवान जन्नतुल बकी में आला जगह इनायत फरमाए। एक जुमला कहा, ए ज़ईफ़ा तू कौन है? हाज़ी मसनदी उम्मी फातिमा ज़हरा, ये मसनद तो मेरी अम्मा फातिमा की है। शहजादी ने रुखे अनवर को मोड़ा, ज़ैनब को देखा। एक जुमला का, ज़ैनब अम्मा को नहीं पहचाना, ज़ैनब अम्मा को नहीं पहचाना। ज़ैनब घबरा के जमीन पे बैठी। ए अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा बाल सफेद कैसे हो गए? अम्मा कमर कैसे झुक गई? अम्मा पैरों में सूजन कैसे आ गई? ए रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। अरे क़यामत के जुमले हैं। एक मरतबा शहजादी कहती है, ए मेरी बेटी ज़ैनब सब सवाल करे मगर तुम सवाल ना करो। अरे आज मैं सहाबियों के दरबार में गई थी, कल तुझे शराबियों के दरबार में जाना। हाँ, रो लो, बस 2 से 2.5 मिनट मजलिस तमाम हो जाएगी। मुझे पढ़ने दो यार मसाइब। मैंने मसाइब का ये जुमला अभी तक नहीं पढ़ा, इतनी मजलिस से पढ़ता हुआ आ गया। मेरे दिल में था कि जब मैं कसपुरा की जमीन पे पहुंचूंगा, मसाइब का ये जुमला जरूर पढ़ूंगा, और वादा करता हूं उसके आगे बस एक जुमला मजलिस तमाम हो जाएगी। ऐ मेरी लाडली, मैं सहाबियों के दरबार में गई, तुझे शराबियों के दरबार में जाना पड़ेगा। ऐ मेरी बेटी, आज मैं चादर के साथ गई, कल तुझे बगैर चादर के जाना पड़ेगा। ऐ मेरी बेटी, आज मैं दरबार में गई, मेरे हाथ खुले हुए थे, जब कल तू दरबार में जाएगी तेरे हाथ पसे गर्दन। खामों का ले जा। अब मैं भी देखता हूं कौन ऐसा पत्थर दिल है जो रोता हुआ नहीं जाता। मुझे आज की मजलिस में कसपुरा की इस अजीम बारगाह में ये बताना है कि एक ज़ौजा शौहर में कितनी मोहब्बत होती है। ऐ मेरे परवरदिगार, शब शहादत ज़हरा है, तुझे वास्ता है मोहब्बत ज़हरा और अली का। जिन ज़ौजा और शौहर के दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई हो, उनके दरमियान प्यार मोहब्बत को भर दे। खुसूसन जिनके शौहर परदेश में है, परवरदिगार उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मजलिस तमाम हो गई, शहजादी घर में आई, वो वक्त भी आया, शहजादी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। कर लोगे बर्दाश्त? कर लोगे बर्दाश्त? तुम्हारे सीने में दिल है, कर लोगे बर्दाश्त? तो सुनो, जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर, फिर पढ़ रहा हूं, जलता, जिनका दिल कमजोर है मुझे माफ करे, जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर। न जाने कितने नजिस पैर उसी दरवाजे पर पैर रखते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। रोने वाले
والو جیسے ہی شہزادی دروازے کے نیچے آئی، ایک طرف سے فضا چلی، ایک طرف سے حسنین چلے، شہزادی نے ایک جملہ کہا، فضا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرا محسن مارا گیا۔ یہ کہہ کے شہزادی بے ہوش ہو گئی، آخری جملے مجلس تمام ہو گئی، اب آپ روئے نہ روئے آپ کی ذمہ داری، یہ کہہ کر شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب شہزادی کو جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، جیسے ہی شہزادی بیدار ہوئی، شہزادی کبھی گھر میں دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی۔ میں پڑھ رہا ہوں تو غور نہیں کر رہے ہو، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، شکم میں محسن شہید ہو چکا ہے، ہاتھ شکستہ ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ شکستہ ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہے، ایک ہاتھ شکستہ ہے، ایک ہاتھ شکستہ ہے، کبھی گھر میں دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ایک مرتبہ فضا نے پوچھا، شہزادی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک جملہ کا، فضا مجھے میرا شوہر نظر نہیں آتا۔ اے رونے والو، حیا نہ کرو، حیا نہ کرو، حیا نہ کرو، جو اگلے برس زندہ رہے گا اس مجلس میں آئے گا، حیا نہ کرنا۔ کہا میرا شوہر نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی یہ بتایا، اے شہزادی آپ کے شوہر کو ایسے ایسے لے کے گئے ہیں، لو رونے والو کلیجہ تھامو، سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو۔ شہزادی گھر میں آئی، ایک صندوق کھولا، صندوق میں سے رسول کا پہرن نکالا، اس پہرن کو سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد مزار رسول پہ آئی، مزار رسول پہ آنے کے بعد کہتی ہے، اے بابا مجھے دربار میں کھڑا کیا گیا، میں نے صبر کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا میرا فدق چھینا گیا، میں نے صبر کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا مجھے بھرے دربار میں جھوٹا کہا گیا، بابا میں نے صبر کیا۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے، تم جانو، شہزادی جانے۔ آخری جملے، اگر اب بھی نہ رو پاؤ نا تو مولا علی سے معافی مانگنا، یہ پیچھے درگاہ منسوب ہے عباس سے، یہ عباس کے ماں کی مجلس ہے، ان سے معافی مانگنا کہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ ہم مصائب کے جملے پہ نہیں رو پائے۔ بابا میرا گھر جلا دیا گیا، میں نے صبر کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا میری پسلیاں توڑ دی، میں نے صبر کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا میرا محسن مار دیا، میرے بچے کو مار دیا، آخری جملہ، میں نے صبر کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، بابا میرا ہاتھ وہ سے پروردگار تجھے واسطہ ہے شب شہادت بی بی زہرا کا، پروردگار حاضرین کی ماہوں میں، حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ لیکن دعا کر دے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے اللہ، کسی ایسے بچے کی ماں نہ مرے جس کے بچے چھوٹے ہو، میرے اللہ جن کی ماں بیمار ہوں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ تجھے محبت زہرا اور علی کا واسطہ، جن زوجہ اور شوہر کے درمیان نا اتفاقی ہے، ان گھروں میں پیار محبت اتفاق کو بھر دے، رشتوں کے طلاق کی ڈیوڑی سے پلٹا کر اس کامیاب اور کامران زندگی میں شمار فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع اکرام کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع اکرام کو طول عمر صحت و سلامت و تندرستی عنایت فرما۔ پروردگار جو دشمنان مرجعیت ہیں، دشمنان عزاداری ہیں، اول ان کی اصلاح فرما، اور قابل اصلاح نہیں تو انہیں ذلیل رسوا فرما۔ باراللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، میرے اللہ، اے امام زمانہ آپ ہمارے درمیان ہیں، میرے مولا ہم سب کی طرف سے اپنی جدہ کا پرسہ قبول فرمائیے۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، ابھی تک جن لوگوں نے آمین نہیں کہا مجھے کوئی شکایت نہیں، تم سب سے گزارش ہے بلند آواز پہ اس دعا پہ آمین کہنا۔ میرے مالک، میرے اللہ، کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، اب نہیں دی مسجدیں، ساری امام بارگاہیں، سارے روزے چمک رہے ہیں، پروردگار اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں، جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ ہم جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت نہ کر لیں۔ پروردگار ان تمام مومنین کو، ان تمام مزاداروں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بارلہ اتنی توفیق دے دے کہ جب ہمارا امام آئے ہم روضہ زہرا بنا ہوا تحفے کے طور پر امام کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ جنت البقیع کو جب دیکھتے ہیں تو مانو ایسا لگتا ہے
آج بھی کوئی ماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے. بارلا اسی سال اور اسی سال حجت آخر آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ آنے والے سال میں اس مجلس کو ہم سب مل کر اپنے امام کے ساتھ جنت البقیع میں شہزادی کی قبر پہ منعقد کریں. قبل انک علی کل شیء قدیر ماتم زہرہ. Hey!